السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ کتاب اللعان۔ لعان جو ہے نا، یہ لاعن یلاعن ملاعنہ سے ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے پر لعنت بھیجنا۔ یہ ایک خاص مسئلہ ہے جس کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی تذکرہ کیا ہے۔ لعان اصل میں دو میاں بیوی کا آپس میں جو اختلاف ہے ایک خاص مسئلے پر، مثال کے طور پہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ پایا ہے۔ اب اس صورت میں ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کو ڈھونڈتا پھرے اور پھر لا کر اپنی بیوی دکھائے کہ یہ اس حالت میں ہے اور تم میری گواہی دو جا کر۔ یہ چونکہ ایک ناممکن چیز ہے، غیرت سے بھی مانے ہے یہ، اس لیے شریعت نے یہاں مسئلہ لعان رکھا ہے۔ ایک دوسرے پر لعنت کر کے یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے اور پھر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ تو مسئلہ لعان جو ہے یہ سورۃ النور میں آغاز کے اندر ہی موجود ہے۔ آپ نے وہاں سے بھی یہ دو تین آیات اس کی دیکھ لینی ہے۔ تو دو صحابہ کرام جناب ہلال بن امیہ اور عویمر عجلانی، یہ دو صحابہ کرام ہیں۔ اب اہل علم کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ قصہ جو ہے ہلال کے بارے میں نازل ہوا یا عویمر کے بارے میں۔ اس میں سمجھ آنے والی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ مسئلہ ہلال کے بارے میں ہی اترا، لیکن عویمر کا بھی یہی مسئلہ بنا، تو وہی جو آیات لعان ہیں اسی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ تو ہم پڑھتے ہیں، اس میں 8 احادیث ہیں لعان میں۔ سب سے پہلی حدیث مبارکہ ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، ان فلان ابن فلان قال، فلاں بن فلاں نے کہا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس فلاں بن فلان نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ارائیت، آپ کا کیا خیال ہے، اللہ وجد احدنا، کہ ہم میں سے اگر کوئی ایک پاتا ہے، امرأتہ، اپنی بیوی کو، علی فاحشۃ، کسی برے کام پر، تو کیف یصنع، وہ کیا کرے گا، ان تکلم بامر عظیم، اگر وہ بات کرے تو بہت بڑی بات کہے گا، خود ہی رسوا ہوگا اس کے ساتھ، وان سکت، اور اگر وہ خاموش رہے، سکت علی مثل ذلک، تو ایسے ہی ہے، مطلب یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ خاموش رہا اور بیوی بہت آگے نکل جائے گی۔ قال، کہتے ہیں، فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یجبہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور آپ نے جواب نہیں دیا۔ فلما كان بعد ذلك، اس کے بعد اتاہ، آئے اور کہنے لگے، ان الذي سألتك عنه، جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا نا، قدب تلیت به، میں اب اس آزمائش میں پڑ گیا ہوں، مطلب یہ معاملہ خود میرے ساتھ پیش آ چکا ہے، یہ معاملہ خود میرے ساتھ پیش آ چکا ہے۔ تو فانزل اللہ عز وجل هؤلاء الآیات، تو اللہ عز وجل نے یہ آیات اتاری سورۃ النور میں، والذین یرمون ازواجہم، یہ آیات اتار دیں، فتلاہن علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات ان پر پڑھیں، کن پر، وہ جو فلاں بن فلاں تھے، ووعظہ، اور آپ نے واعظ کیا انہیں، وذکرہ، اور نصیحت کی، واخبرہ، اور اس کو بتایا، ان عذاب الدنیا، کہ دنیا کا عذاب، اہون من عذاب الاخرہ، آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے۔ فقال، تو کہا، والذی، اس نے کہا، والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم، بعثک بالحق، جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ما کذبت علیہا، میں اپنی بیوی پر جھوٹ نہیں بول رہا ہوں،
ثم دعاها، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو بھی بلایا، ووعظها، اور اس کو واعظ کیا، واخبرها، اور اس کو بتایا، ان عذاب الدنیا، کہ دنیا کا عذاب، اہون من عذاب الاخرہ، آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے. مطلب دنیا میں مان جاؤ زیادہ سے زیادہ رجم ہی کر دیا جائے گا نا، لیکن آخرت کا عذاب اس سے بہت زیادہ سخت ہے. فقالت، اس نے کہا، لا والذی بعثک بالحق، اللہ کی قسم نہیں جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، انہ لکاذب، یہ جھوٹا ہے. فبدأ بالرجل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا آدمی سے، تو اس نے گواہی دی، اربع شہادات باللہ، چار شہادتیں اللہ تعالیٰ کی کہ انہ لمن الصادقین، وہ سچوں میں سے، والخامسہ، اور پانچویں بار، ان لعنت اللہ علیہ، کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہوا تو. ثم ثنا بالمرأة، پھر دوسرا نمبر آپ نے عورت کو دیا. فشاہدت، اس نے بھی گواہیاں دیں، اربع شہادت باللہ، چار گواہیاں اللہ تعالیٰ کی، چار شہادتیں دیں کہ انہ لمن الکاذبین، بلا شبہ یہ البتہ جھوٹوں میں سے ہے. والخامسہ، اور پانچویں بار، ان غضب اللہ علیہ، کہ اس پر اللہ کا غضب نازل ہو، ان کان من الصادقین، اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہوا تو. اب یہ لعان تھا. ثم فرق بینہما، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں تفریق ڈال دی. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ان احدکما کاذب، کہ تم دونوں میں سے ایک نہ ایک جھوٹا ہے. فہل منکما تائب، تو کیا تم دونوں میں سے کوئی توبہ کرنے والا ہے. فہل منکما تائب، فہل منکما تائب، فہل منکما تائب، تین بار آپ نے پوچھا. اللہ اکبر. ایک لفظ کیا ہے، لا سبیل لک علیہا، آپ نے اس صحابی سے کہا کہ اب تیرا اس پر کوئی رستہ نہیں ہے، مطلب اب تیری کچھ نہیں لگتی ہے. انہوں نے کہا، یا رسول اللہ مالی، اللہ کے رسول میرا مال، میں نے جو اس کو مال دیا وہ کہاں جائے گا. آپ نے فرمایا، لا مال لک، آپ کو مال بھی نہیں ملے گا. ان کنت صدقت علیہا، اگر تو نے اس کو وہ دیا تھا حق مہر، فہو بما استحللت من فرجہا، تو وہ اس کے عوض ہو گیا جو تم نے اس کی شرمگاہ کو اپنے لیے حلال کیا تھا، تو وہ ہو گیا. وَإِن كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، اور اگر تم اس پر جھوٹ بول رہے ہو، فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا، تو وہ اس سے بھی زیادہ تمہارے لیے بعید ہے، مطلب کہ تم اس کے مالک بن ہی نہیں سکتے ہو. یہ ہے لعان اور اس کا تفصیلی مسئلہ جو آپ نے اس حدیث مبارکہ میں پڑھ لیا. تو یہ فلاں بن فلاں جو ہے نا، ان کا نام آتا بھی ہے دیگر روایات میں، یہ وہی عویمر ہیں عجلانی رضی اللہ عنہ. جی. تو آپ نے آغاز آدمی سے کیا کیونکہ قرآن پاک میں سب سے پہلے مرد سے آغاز کیا گیا ہے. تو یہاں حدیث مبارکہ سے ایک تو لعان کی مشروعیت ثابت ہوئی، اللہ اکبر کبیرہ، اور دوسری بات ثابت ہوئی کہ جو حاکم ہے لعان کرواتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر وعظ و نصیحت کرے گا، جس طرح نبی علیہ السلام نے یہاں پر کیا. جی. تو لعان کے ساتھ ہی جو ہے نا یہ میاں اور بیوی کی جدائی ہو جائے گی، الگ سے طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ بعض روایات میں آتا ہے کہ عویمر اجلانی رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے اب تجھے طلاق دے دی. تو یہ یہاں اہل علم نے کئی طرح کی توجیحات کی ہیں کہ یہ لغوی طور پر انہوں نے لفظ بولا تھا کہ اب تم اور میں فارغ ہو گئے، اس طرح کی بات ہے کوئی، یا یوں کہہ لیں کہ انہوں نے طلاق شرعی طور پر ہی بولا تھا لیکن مزید اپنی تسلی کے لیے بولا تھا، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جدائی پہلے سے ڈال دی تھی کہ تمہارے درمیان اب جدائی ہو چکی ہے. پھر یہ لعان جن کے درمیان ہو جائے وہ زندگی بھر ایک دوسرے کے نکاح میں دوبارہ نہیں آ سکتے. طلاقیں جسے طلاق کے بتہ ہو جائے وہ پھر کبھی کسی خامند کے ساتھ نکاح کر کے وہاں سے طلاق اس کو ہو جائے، پہلے خامند کے ساتھ آنے کا چانس ہوتا ہے، لیکن یہاں لعان میں یہ چانس باقی نہیں رہتا ہے. جی واضح ہے. ہم آگے چلتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں، ان رجلا رما، اس نے بات کی، مراتہ، اپنی عورت پر، اس نے اپنی عورت پر الزام لگایا، وانتفا من ولدها، اور اس کے لڑکے سے انکار کر دیا کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ کسی اور کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا اور وہاں سے یہ آیا ہے.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में फअमरहुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को हुक्म दिया, फतलाअना, तो उन्होंने आपस में लिआन किया, एक दूसरे पर लानत की, कमा क़ाल अल्लाह अज़्ज़ व जल, थुम्मा क़ज़ा बिल वलद लिल मरअह, फिर आपने लड़के का फैसला किया औरत के लिए, वफ़र्रक़ बैन अल मुतलाइनैन, और लिआन करने वालों के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुदाई डाल दी। अब ये जो रजुल हैं, इनसे मुराद या तो जनाब हिलाल हैं, और यही ज्यादा राजे है यहाँ पे, या फिर जनाब उवैमिर हैं अजलानी, लेकिन ज्यादा राजे हिलाल का है, क्योंकि ये जो हिलाल है ना, इन्होंने वो लड़के से कहा था कि ये मेरा नहीं है, तो वो शरीक बिन सहमा रदी अल्लाह अन्हु, इनके साथ तोहमत लगाई थी इन्होंने कि इसके साथ इन्होंने मुंह काला किया है, तो उस लड़के से इन्होंने इनकार कर दिया था जनाब हिलाल ने, ये मेरा नहीं है। तो इमरा जो है, इससे मुराद अगर तो ये हिलाल की बीवी हो, अगर ये हिलाल की बीवी हो तो फिर ये खौला बिनते कैस हैं, और अगर ये उवैमिर की बीवी हैं अजलानी की, तो वो बिनते आसिम, अजलानी है, ये भी अजलानिया। अल्लाह अकबर कबीरा। जी, तो ये भी मालूम हो गया कि इन दोनों के दरमियान फिर जुदाई डाल दी जाएगी, और बच्चा जो है उसकी वो निस्बत साबित नहीं होगी बाप की तरफ, क्योंकि उसने अपना आप उससे बरी कर लिया कि मैं इसका बाप नहीं हूँ। तो फिर वो बच्चा माँ का तो बहरहाल वो है ही, इस पर तो किसी को इनकार नहीं है, तो फिर वो उसी के साथ होगा। ये वलदुज जिना का भी यही हुक्म है, और लियान की सूरत में जो ये जो बच्चा पैदा होता है, इसका भी यही हुक्म है कि ये बाप की तरफ इसकी निस्बत नहीं होगी, माँ की तरफ होगी, और इसकी विरासत जो है मरने के बाद वो भी इसकी माँ को मिलेगी, बाप को नहीं मिलेगी, क्योंकि बाप उसका है ही नहीं वो। और जो जानी है वो भी बाप नहीं है, क्योंकि निस्बत उबुवत जो है ये निकाह के साथ साबित होती है, जिना के साथ साबित नहीं होती। सर इस वाज़ेह है। सिलसिले में कोई अगर गलत बयानी करे, अगर वो अपनी यानी कि बीवी पे नाजायज कोई तोहमत लगा दे और दोनों से मतलब वो होना चाहता है, दस्तबरदार ये होना चाहता है, आप हुमैरा तो बात कर रही हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही मुझे क्या आपने कहा, दोबारा बोलिए। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर तो हाँ कोई भी इंसान दस्तबरदार होने के लिए जस्ट ऐसा करे और वो इस पे तोहमत लगा रहा हो, तो सर इसका क्या सबूत होगा फिर? नहीं, वो लिआन कर रहा है। जी सर, अभी आपने वही कहा जी, ना लिआन कि कर रहा है लियान ना, के तो अब वो नतीजे में। उस बच्चे से बरी है, अगरचे वो झूठा है अपने लिआन में, लेकिन दुनिया ठीक में है। वो उस बच्चे से बरी है, आखिरत में उसका मामला अल्लाह ताला के साथ है। ठीक हो गया। जी, तीसरी रिवायत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से, उन्होंने कहा एक आदमी बनु फजारा से वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है और कहने लगा, इन्ना मराती वलदत गुलामन अस्वद, मेरी बीवी के यहाँ काले रंग का बच्चा पैदा हुआ है। अल्लाहु अकबर। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल लका इबिल, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अच्छा वो जो गुज़श्ता रिवायत हमने पढ़ी, तो उस सूरत में एक बात वो रह गई, साबित हो चुका है कि ये मेरी बीवी ने किसी के साथ जिना किया था और उससे ये लड़की पैदा हुई है। मान लिया, सब ने इकरार भी कर लिया, मालूम हो गया कि ये वलद दो जिना है। अब उस लड़की के साथ इस आदमी का निकाह हो सकता है? एक आदमी की बीवी ने जिना कहीं किया जिस नतीजे में बच्ची पैदा हुई, उसके साथ इस औरत के खामंद का निकाह हो सकता है? नहीं हो सकता सर। क्यों नहीं हो सकता? सर पिछली हदीस में बताया था ना आपने कि ये जो सर जो बीवी की जो औलाद होती है, चाहे वो किसी और शोहर से भी हो, तो जी, भी वो उसमें रबीबा निकाह के नहीं हुक्म हो में सकता। होगी, चलिए ठीक है। तो ये जो मसला था, इसमें एहतियात का तकादा जो है,
پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مد نظر رکھا تو جس آدمی نے کہا کہ میری بیوی کے ہاں کالے رنگ کا بچہ پیدا ہوا ہے جبکہ میرا تو یہ کلر نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حل لک ابل، تمہارے اونٹ ہیں؟ اس نے کہا ہاں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ فما الوانها، ان کے کیا رنگ ہیں؟ اس نے کہا حمر، سرخ رنگ کے اونٹ ہے میرے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حل فیہا من اورق، کیا اس میں کوئی سیاہی مائل بھی ہے؟ قال ان فیہا لورقا، ہاں اس میں سیاہی مائل بھی ہیں۔ تو آپ نے پوچھا فانا اتاها ذلك، تو وہ جو سیاہی مائل ہے وہ کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا عسى ان يكون نزعه عرق، ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی رگ نے کھینچ لیا ہو۔ تو آپ نے فرمایا وهذا عسى ان يكون نزعه عرق، ہو سکتا ہے اس کو بھی کسی رگ نے کھینچ لیا ہو۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا خواہ مخواہ مردوں کو اس طرح تہمت نہیں لگانی چاہیے بیویوں پر، اگر وہ اس کے نقش جو ہیں یا اسی طرح اس کا کلر جو ہے باپ پر نہیں ہے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے، بلکہ یہ فرق ہو جاتا ہے اوپر کسی نہ کسی باپ دادا کے ساتھ اس کی شکل و شباہت جو ہے وہ مل رہی ہوتی ہے۔ گویا اس میں احتیاط کا جو پہلو ہے اس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اجاگر کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہم آگے چلتے ہیں۔ شیخ ایک سوال، مطلب اس طرح سے سوال پوچھنا یا اس طرح سے شک کرنا، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی تب اس زمانے میں بے حیائی جو ہے وہ زیادہ عام تھی، تو اس لیے اس لیول کا شک یعنی لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا تھا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو آپ اگر یعنی موازنہ محض کرنا چاہتی رنگ ہیں کے تو موازنہ اس دور میں زیادہ ہے، اس دور میں بے حیائی زیادہ ہے۔ ہم، جی شیخ یعنی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یعنی محض یعنی ایک آ، کالے رنگ کے اوپر یعنی بچے کے کالے رنگ پر یعنی اس طرح سے اس لیول کا آپ شک اس کو اس انداز سے میں کہہ سکتی ہیں کہ یہ نئے نئے اسلام میں آئے تھے لوگ۔ ہم، جی صحیح۔ یہ بات ہے یار۔ چوتھی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے، انہوں نے کہا اختصم سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابو وقاص اور عبد بن زمعہ رضی اللہ عنہ ماں، ان دونوں نے آپس میں جھگڑا کیا فی غلام، ایک لڑکے کے بارے میں۔ فقال سعد، سعد رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ هذا ابن اخی عتبہ ابن ابی وقاص، یہ میرے بھائی عتبہ بن ابو وقاص کا بیٹا ہے۔ عاہد الی انہ ابنہ، اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ یہ اس کا لڑکا ہے۔ اس نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا تھا سعد بن ابو وقاص کے بھائی نے، تو اس زنا کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہونا تھا اس کے متعلق عتبہ بن ابو وقاص نے اپنے بھائی سعد بن ابو وقاص کو بتایا کہ وہ جو وہاں لڑکا ہوگا نا وہ میرا ہے، تو وہ لے لینا۔ تو اب وہ جب وہ لڑکا ہوا تو یہ معاملہ ان کا آپس میں بنا۔ انظر الی شبہ ہی، اس کی شکل و شباہت بھی دیکھ لیجئے۔ اچھا ان کا تو یہ کہنا تھا سعد رضی اللہ عنہ کا۔ عبد بن زمع رضی اللہ عنہ نے کہا ہذا اخی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ میرا بھائی ہے۔ ولد علی فراش ابی من ولیدتہ، یہ میرے باپ کے بستر پر میرے باپ کی لونڈی سے پیدا ہوا ہے۔ اس لونڈی کے ساتھ زنا کیا تھا عتبہ نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فرآ شبہا بینا بعتبہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکل و شباہت اس کی دیکھی کہ وہ عتبہ کے ساتھ ہی تھی، واقعی اسی کا تھا وہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا لک یا عبد ابن زمعہ، یہ عبدونی عبدہ ہونا چاہیے، منادہ مفرد مضاف جو ہے یہ فتح پر مبنی ہوتا ہے۔ ہوا لک یا عبد ابن زمعہ، اے عبد بن زمعہ یہ تمہارا ہے، یعنی آپ کا بھائی تصور ہوگا۔ الولد للفراش، کیونکہ لڑکا جو ہوتا ہے بچہ وہ بستر والے کا ہوتا ہے، وللعاہر الحجر، اور جو زانی ہوتا ہے اس کو پتھر پڑتے ہیں۔ اچھا اب اس صورت میں یہ عبد بن زمعہ جو ہیں ان کی بہن ہے سودا، ام المؤمنین سودا بنت زمعہ۔ اب یہ لڑکا جو تھا جس بارے میں آپ نے فیصلہ کیا، یہ سودا کا کیا لگا؟ بولیے۔
جس بچے کے بارے آپ نے فیصلہ کیا وہ سودا بنت زمعہ کا کیا لگا؟ بھائی ہوگا. جی، آپ نے جو فیصلہ کیا اس صورت میں یہ ان کا بھائی لگا. کسی نے بھتیجا لکھا ہے، بھتیجا نہیں، بھائی بھائی لگا نا آپ نے. اس نے یہی کہا تھا نا عبد بن زماں نے کہ ہاذا اخی، تو عبد بن زماں سودا بنت زماں کے بھائی ہیں، تو سودا کا کیا لگا؟ بھائی لگا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واحتجبی منہ یا سودا، سودا تم اسے پردہ کرو. فلم یرا سودا قط، تو پھر اس لڑکے نے بڑے ہو کر سودا کو کبھی بھی نہیں دیکھا، کیونکہ سودا رضی اللہ عنہ نے اسے پردہ کیا تھا. اب اس میں دیکھیں شکل و شباہت اس کی ساری اتبا پر تھی، لیکن وہ زانی تھا، زنا کے ساتھ نسبت ثابت نہیں ہوتی. اس لیے فیصلہ کس کے لیے کیا گیا؟ بستر والے کے لیے، کہ بچہ اسی کا تصور کیا جائے گا. ہاں اگر مرد کہہ دیتا کہ یہ میرا نہیں ہے اور اس پر وہ مسئلہ لعان تک نوبت پہنچ جاتی ہے، پھر مرد کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جائے گی. میرے خیال میں بات آپ سمجھ گئے ہیں. جی ہم آگے چلتے ہیں. السلام جی علیکم کسی نے شیخ. لکھا ہے کہ اتبا نے شہید ہونے سے پہلے بتایا یہ اتبا صحابی نہیں ہے. عبد بن زمعہ جو ہیں وہ تو صحابی ہیں، اور یہ سعد بن ابو وقاص بھی صحابی ہیں. تو سعد بن ابو وقاص کا بھائی تھا اتبا. شیخ میرا ایک سوال تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعودہ رضی اللہ عنہا کو اس جو زنا سے لڑکا پیدا ہوا تھا اس سے حجاب کرنے کے لیے کیوں کہا؟ کیونکہ ویسے تو فراش کے حساب سے ان کا بھائی بنتا ہے نا. جی یہاں ایک بات تو یہ ہے کہ وہ ام المؤمنین تھیں، اور ہر طرح سے ان کی تطہیر جو ہے اس کا خیال تو قرآن کریم نے کیا ہے. ہر قسم کی تطہیر کا خیال تو قرآن کریم نے کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نابینے آدمی سے امہات المومنین کو پردے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن عام مومنہ عورتوں کو نابینے آدمی سے پردے کا حکم تو نہیں ہے، کیونکہ وہ تو دیکھتا ہی نہیں ہے. لیکن امہات کو تو پردے کا حکم دیا گیا تھا. تھوڑی سی خصوصیت ثابت ہوتی ہے واللہ عالم. اور دوسرا یہاں واضح نظر آ رہا تھا کہ یہ بچہ اس کا ہے، لیکن ویسے معاشرے میں اس بچے میں رہنا بھی تو ہے نا، اس لیے اس کے لیے احکام و مسائل شریعت نے الگ لاگو کیے ہیں. آج بھی اگر کسی کی بیوی کسی کے ساتھ منہ کالا کرتی ہے، بچہ آ جاتا ہے، وہ اسی آدمی کا تصور کیا جائے گا اور اسی کا اوپر نام لکھا جائے گا، نسبت ابوت اسی کی لکھی جائے گی، اللہ ہے کہ یہ انکار کر دے، جس کی صورت میں واضح کر چکا. جی ہم آگے چلتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہا قالت، انہوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی مسرورا، ایک بار میرے ہاں خوشی کی حالت میں تشریف لائے. تب رخو اساریر وجہ ہی، آپ کے چہرے کے جو آثار ہیں وہ چمک دمک رہے تھے. برق یہ روشنی کو کہتے ہیں. تو آپ کا چہرہ روشن تھا، خوشی کے ساتھ بہت زیادہ آپ مسکرا رہے تھے. تو فرمایا علم ترئی، نہیں دیکھتی ہو، ان مجززن، یہ نام ہے اس کا قیافہ شناس کا، قائفن یہ قیافہ شناس تھا. قیافہ شناس آپ کو معلوم ہے نا، یہ لوگوں کے چہرے دیکھ کر اور بتا دیتے ہیں کہ کس کا یہ بھائی لگتا ہے وغیرہ وغیرہ، کس خاندان سے ہے. قیافہ شناس ان کو بولتے ہیں. تو مجزز اس کا نام تھا. نظر آنفا الی زید بن حارثہ، اس نے زید بن حارثہ کو بھی دیکھا ہے اور اسامہ بن زید کو، یہ دونوں باپ بیٹا ہیں. فقالت، اس نے کہا ان بعض هذه الاقدام لمن بعض، یہ قدم ایک دوسرے سے ہیں، مطلب باپ بیٹا ہے یہ. ابو داود میں اس کی صراحت ہے کہ دونوں باپ بیٹا جو ہے ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے، اور چادر ان کے چہروں پر تھی، اور پاؤں جو ہیں وہ منکشف تھے. تو اتنے میں یہ مجزز آیا ہے اور اس نے دیکھا اور کہا کہ یہ تو
آپس میں باپ بیٹا لگتے ہیں. اصل میں جناب زید رضی اللہ عنہ جو ہیں نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام، ان کا رنگ بہت سفید تھا، چمکتا دھمکتا رنگ تھا. لیکن ان کے بیٹے اسامہ بن زید کا جو کلر تھا وہ سیاہ تھا. اس کی وجہ بھی مذکور ہے کہ ان کی جو والدہ تھی یعنی ام ایمن کے ساتھ نکاح کیا تھا زید ابن حارثہ نے، اور وہ حبشیہ تھی. تو بیٹا جو ہے وہ شکل و شباہت یعنی رنگ کے اعتبار سے وہ ماں پر تھی. اس پر لوگ اعتراض کرتے تھے مختلف طرح کے. اب یہ اعتراض تو اس میں کوئی دلیل نہیں تھی، کیونکہ رنگ مختلف ہونے سے کبھی بھی یہ لازم نہیں آتا کہ باپ بیٹا الگ الگ ہیں، باپ بیٹا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر ایمان ہی تھا. لیکن جب قیافہ شناس نے یہ بات کہہ دی تو اس کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہہ لیں کہ مزید اطمینان ہو گیا، یا یوں کہہ لیں کہ لوگوں کو سمجھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی ہو گئی. وگرنہ قیافہ شناس کی بات پر ہی یہ سارے احکام ثابت نہیں ہوتے. البتہ اس نے گواہی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اس پر خوشی ہوئی. جی آگے ہم چلتے ہیں. مسئلہ عزل. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ذکر العزل، عزل کا تذکرہ کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے فرمایا ولیما یفعل ذلک احدکم، تم میں سے کوئی ایسا کیوں کرتا ہے. ولم یقل، آپ نے یہ نہیں کہا تھا فلا یفعل ذلک احدکم، تم میں سے کوئی ایک یہ نہ کرے. آپ نے نہ کرنے کا نہیں بولا تھا، آپ نے پوچھا تھا کہ کیوں کرتا ہے. لیما یفعل فإنه ليست نفس، کیونکہ نہیں ہے کوئی جان مخلوقات پیدا ہونے والی الا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ خالق ہوا اس کو پیدا کرنے والا ہے. جو جان دنیا میں آنی ہے وہ آ کر ہی آنی. عزل کا لفظی مطلب ہوتا ہے الگ ہونا، جدا ہونا. تو میاں بیوی جب آپس میں ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں تو اس صورتحال سے پہلے پہلے ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں جس صورتحال میں یہ اللہ رب العزت سے اولاد کی تما رکھتے ہیں. تو اس سے پہلے پہلے ہی آپس میں جدا ہو جاتے ہیں تاکہ اولاد نہ ہو پائے. اس کو عزل بولتے ہیں. تو عزل کرنا آپ کہہ لیں کہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن حرام نہیں اور حلال بھی نہیں. بس مکروہ یعنی جائز ہے لیکن اچھا کام نہیں ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے کہا کننا نعزلو، ہم عزل کیا کرتے تھے اور قرآن نہ اترتا تھا. لو کان شیئا ینہا عنہ، اگر یہ ایسی چیز ہوتی کہ جسے منع کیا جاتا، لنہانا عنہ القرآن، تو قرآن ہمیں اسے روک دیتا، منع کر دیتا. لہذا اس کو منع نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس کو بہتر عمل بھی نہیں کہا جا سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو آپ کو معلوم ہے، تزوج الودود الولود. جی ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح کرو جو جن کے ہاں ولادت بچوں کی زیادہ ہو اور وہ بچوں کے ساتھ زیادہ پیار کرنے والیاں ہوں. فإنی مکاثر بکم الامم، کیونکہ میں دیگر امتوں پر قیامت والے دن تمہاری وجہ سے فخر کروں گا، تعداد زیادہ ہونے کی بنا پر میں فخر کروں گا. اچھا کچھ روایات میں ہے کہ یہ الوعد الخفی آپ نے کہا کہ پوشیدہ یہ قتل ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا آدمی قاتل بن جاتا ہے، بلکہ اس کے متعلق اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر اس کا مقصود یہ ہے، مثال کے طور پہ وہ عزل اس نیت سے کرتا ہے کہ میں اس کو کھلا پلا نہیں سکوں گا، جی تو اس صورت میں اگر وہ کرتا ہے تو پھر وہ عزل کرنا نہ صرف یہ کہ ناجائز بلکہ بالکل حرام ہوگا. ہاں اس کے علاوہ اگر کوئی اور صورت ہے کسی بھی طرح کی، اس میں اگر میاں بیوی آپس میں سمجھتے ہیں کہ ہمیں عزل والا رستہ اس وقت اختیار کرنا چاہیے تو شریعت نے کلی طور پر اسے منع نہیں کیا ہے. جی ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے لیس من رجل، نہیں ہے کوئی آدمی ادعا لغیر ابیہ جو اپنے غیر باپ کی طرف نسبت کرتا ہے، وہو یعلمہ جبکہ اس کو پتہ بھی ہے، الا کفر مگر اس نے کفر کا ارتکاب کیا. آدمی کو پتہ ہے کہ میرے باپ کا نام عمران ہے، اس کے باوجود وہ اپنے باپ کے آگے عمر لکھتا ہے، عمران نہیں لکھتا. ویسے آدمی نے کفر کا ارتکاب کیا. ومن ادعا ما لیس لہ، اور جس نے دعویٰ کیا
جو اس سے نہیں ہے، فلیس منا، تو ہم میں سے نہیں ہے، ولیتبوأ مقعدہ من النار، اور وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، ومن دعا رجلا بالکفر، اور جس نے کسی آدمی کو کافر کہا، یا کہا یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن، ولیس کذالک، جبکہ حقیقت میں ایسا نہ ہو، مطلب وہ نہ آدمی کافر ہو نہ اللہ کا دشمن ہو، الا حار علیہ، مگر یہ پھر اس پر لوٹ جاتا ہے۔ اس حدیث میں ایک اور بات کا بھی تذکرہ ہے کہ کسی کو کہنا کہ تم کافر ہو، جی، یا یہ کہنا کہ تم اللہ کے دشمن ہو وغیرہ وغیرہ، اگر تو ہے پھر تو ٹھیک، لیکن اگر نہیں ہے پھر وہ الٹا اسی پر یہ بات لوٹ آئے گی۔ لہذا اپنی زبانوں کو ان چیزوں سے دور رکھنا چاہیے۔ جی، ابھی ہم نے کتاب اللعان پڑھا، اس کے ساتھ یہ ہے کتاب الرضاع، رضاعت، دودھ پلانا۔ قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے، والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ تو اس میں 6 احادیث ہم پڑھیں گے۔ پہلی حدیث مبارکہ ہے عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ عنہما، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بنت حمزہ، آپ نے حمزہ کی بیٹی کے بارے کہا تھا، لا تحل لی، یہ اس دن ہم نے پڑھی تھی نا، یہ میرے لیے حلال نہیں ہے، یحرم من الرضاع، رضاعت کے ساتھ حرام ہو جاتے ہیں، ما یحرم من النسب، وہ رشتے جو نسب کے ساتھ حرام ہو جاتے ہیں، وہی ابنۃ اخی من الرضاعہ، اور یہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے۔ تو حمزہ نبی علیہ السلام کے چچا تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، کیونکہ سویبہ نے ان دونوں کو ایک ساتھ دودھ پلایا تھا۔ تو اگر دودھ نہ پلایا ہوتا پھر تو آپ کی چچا زاد آپ کے لیے حلال ہوتی، لیکن دودھ پلایا، اس صورت میں نبی علیہ السلام اور حمزہ رضی اللہ عنہ آپس میں بھائی ہوئے رضائی، تو یہ نبی علیہ السلام کی جو ہے یہ رضائی بدیجی ہوئی، تو بدیجی کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا جس طرح نسبی طور پر کچھ رشتے ہم پر حرام ہوتے ہیں، بالکل وہی رشتے رضاعت کی صورت میں بھی ہم پر حرام ہو جائیں گے۔ یہاں ایک بات سمجھیں، 3 بھائی ہیں، عمر ہے، علی ہے، عثمان ہے۔ عمر نے ایک، یہ خاندان ہے، اس کی ایک خاتون کا دودھ پیا، اب اس عورت کے جو بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں وہ عمر کے رضائی بہن بھائی ہوئے، کیا عثمان اور علی کے بھی ہوئے؟ بولیے۔ نہیں سر۔ جی، ان کے نہیں ہوں گے، بلکہ اسی کے ہوں گے جس نے دودھ پیا ہے کسی خاتون کا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرضاعہ، بلا شبہ رضاعت جو ہے، تحرم، حرام کر دیتی ہے، ما یحرم من الولادہ، جو ولادت کے ساتھ چیزیں حرام ہوتی ہیں، وہ رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ وعنہا قالت، اور انہی سے روایت ہے کہ افلح جو ہے ابو القعیس کا جو بھائی ہے، اس نے میرے ہاں اجازت مانگی، بعد ما انزل الحجاب، پردے کی آیات اتر جانے کے بعد، فقلت، تو امی جان کہتی ہیں میں نے کہا، واللہ لا اذن له، میں تو اس کو اجازت نہیں دوں گی، حتی استاذن النبی، یہاں تک کہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں۔ فإن اخا ابی القعیس، کیونکہ ابو القعیس کا جو بھائی ہے، لیس هو ارضعنی، اس نے مجھے دودھ نہیں پلایا، ولیکن ارضعتنی امرأۃ ابی القعیس، مجھے تو ابو القعیس کی بیوی نے دودھ پلایا ہے، ماں تو میری وہ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے کہا، اللہ کے رسول، بے شک آدمی لیسا ہوا ارضعنی، اس نے مجھے دودھ نہیں پلایا، ولیکن ارضعتنی امرأۃ، مجھے تو اس کی بیوی نے دودھ پلایا۔ تو آپ نے فرمایا، اذنی لہو، اسے اجازت دے دو، فإنہ عمکی، کیونکہ وہ تمہارا چچا ہے، تریبت یمینک، تمہارے ہاتھ خاک آلود، اس کو اجازت دے دو۔ یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ ابو القعیس کی بیوی نے امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کو دودھ پلایا، وہ امی جان کی کیا ہوئیں؟ والدہ لگیں۔ ابو القعیس آپ کے رضائی باپ ہوئے، اور افلح جو ابو القعیس کا بھائی ہے وہ آپ کا کیا ہوا؟ چچا ہوا، لہذا اس سے کوئی پردہ نہیں ہے، وہ محرم رشتہ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں فبذلک کانت عائشہ تقول، اسی وجہ سے پھر عائشہ کہا کرتی تھی، حرموا من الرضاعہ ما یحرم من النسب، رضاعت سے وہ چیزیں حرام شمار کیا کرو جو نسب سے چیزیں حرام ہوتی ہیں۔ ایک لفظ میں استاذن علی افلا، افلا نے میرے پاس آنے کی اجازت مانگی، فلم آذن لہو، لیکن میں نے اس کو اجازت نہیں دی۔ تو افلاح نے کہا، اتحجبین منی، کیا تم مجھ سے پردہ کرتی ہو، وانا عمکی، جبکہ میں تو تمہارا چچا ہوں۔ تو میں نے کہا، کیف ذلک، ایسا کیوں نہ ہو، ارضعت، قال ارضعت کا، انہوں نے کہا ارضعت کی مرأتو اخی،
آپ کو دودھ پلایا ہے میرے بھائی کی بیوی نے بلبنی اخی، میرے بھائی کے پانی سے۔ کیا مطلب کہ صرف وہ عورت تمہاری ماں نہیں لگی، بلکہ اس عورت کو جو دودھ آیا تھا، میرا بھائی چونکہ اس کا خامن تھا، اس سے ازدواجی تعلق قائم کرتا تھا، تو ہی تو اس کو دودھ آیا۔ تو اس دودھ کی وجہ سے اگر وہ تمہاری ماں لگی ہے تو میرا بھائی تمہارا باپ لگا۔ جی قالت، انہوں نے کہا فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فقال، تو آپ نے فرمایا صدق افلح، افلح نے سچ کہا، اذنی لہو، اس کو اجازت دو، تریبت یمینک۔ یہاں سے معلوم ہوا جب تک کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو پہلے سوال کر لینا چاہیے اور پھر اس مسئلے پر عمل کرنا چاہیے۔ امی جان نے پہلے ان کو آنے کی اجازت نہیں دی جب تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہیں لیا۔ اچھا، عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی ایک روایت ہے، کہتی ہیں دخل علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، وعندی رجل، جبکہ میرے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو فقال یا عائشہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، من هذا، یہ کون ہے؟ قلت اخی من الرضاعہ، میں نے کہا یہ میرا رضائی بھائی ہے۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ، عائشہ انظرنا، دیکھ لیا کرو، من اخوانکن، کون تمہارے بھائی ہیں؟ فإنما الرضاعة من المجاعة، کیونکہ جو رضاعت ہے یہ من المجاعة، بھوک سے ہے۔ کیا مطلب کہ رضاعت وہ معتبر ہوگی جو بھوک کے وقت میں ہو۔ کیا مطلب؟ ظاہر ہے بچے کو بھوک لگی ہو تو بچہ وہ دودھ پیے گا تو وہ اس کی یعنی جزو بدن بن جائے گی وہ خوراک، اس کے ساتھ وہ غذا حاصل کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ رضاعت ثابت ہوتی ہے، تو یہ ذرا خیال کر لیا کرو۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں جو روایت ہے وہ کیا ہے، لا تحرم المص ولا المصتان، ایک یا دو گھونٹ ان کے ساتھ رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ پہلے 10 تذکرہ تھا، 10 بار رضاعت کا، پھر 5 بار رضاعت کا آ گیا کہ 5 مرتبہ کسی نے کسی عورت کا دودھ پیا ہو اور یہ اس نے 2 سال کی عمر میں پیا ہو، تو اس صورت میں اس کا رضائی بیٹا تصور کیا جائے گا۔ عقبہ بن حارث کی روایت ہے انہ تزوج ام یحییٰ بنت ابی ایہاب، کہ انہوں نے ام یحییٰ بنت ابو ایہاب کے ساتھ شادی کی، تو فجاءت امۃ سودا، تو ایک کالے کلر کی لونڈی آئی عورت اور کہنے لگی قد ارضعت قد ارضعتکما، میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ کیا مطلب؟ اب تم دونوں بھائی ہو، تمہارا تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کا نبی مکرم سے تذکرہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے کہتے ہیں فاعرض عنی، آپ نے مجھ سے اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ کہتے ہیں فتنحیت، تو میں اس طرف گیا، فذکرت ذلک لہ، پھر میں نے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا وکیف، کیا مطلب وکیف الجمع، اب تم کیسے جمع ہو سکتے ہو؟ وقد زعمت، اور تحقیق اس نے سمجھا ہے، ان قد ارضعتکما، کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کیفا وقد قیلا، اب کیسے تم جمع ہو سکتے ہو جبکہ ایک بات کہہ دی گئی؟ تو معلوم ہوا کہ اس میں ایک عورت کی گواہی بھی معتبر ہوگی، ایک عورت کی گواہی بھی یہاں معتبر ہوگی۔ اگر کوئی عورت آ کر کہہ دیتی ہے کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا، تم تو آپس میں رضائی بہن بھائی ہو، تو پھر فوری طور پر ایسے لوگوں کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی اور اس نکاح کو معتبر نہیں جانا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ کیوں پھیرا تھا؟ جی سر ناگواری کا مظاہرہ کیا۔ جی، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ اس نے کہہ دیا تھا تو ان کو چاہیے تھا فوری طور پر جدائی کر لیتے، ابھی تک وہ نکاح میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی من مکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے، فتبعت ہم ابنت حمزہ، تو آپ کے پیچھے حمزہ کی بیٹی آ گئی، تنادی، کہنے لگی یا عم، اے چچا۔ اچھا، اتنے میں کیا ہوا کہ فتناولها علی، اخذ بیدها،
اتنے میں علی نے اس کو پکڑ لیا رضی اللہ عنہ، اس کا ہاتھ پکڑ لیا. وقال لفاطمہ، اور اپنی بیوی فاطمہ سے کہا، دونکی ابنت عمک، یہ پکڑ لو تمہارے چچا کی یہ بیٹی ہے. فاحتملتها، تو اتنے میں فاطمہ نے بھی اس کو اٹھا لیا رضی اللہ عنہ. فاختصم فيها علی وزید وجعفر، اس بچی کے بارے میں علی، زید اور جعفر رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب نے جھگڑا کیا کہ نہیں اس کو میں رکھوں گا میں رکھوں گا. علی نے کہا انا حق بها، میں اس کا زیادہ حق رکھتا ہوں، وہی ابنت عمی، کیونکہ میرے چچا کی لڑکی ہے. جعفر نے کہا ابنت عمی، یہ بھی میرے چچا کی بھی لڑکی ہے. اور دوسرا رشتہ یہ بھی ہے، وہ خالتها تحتی، اس کی خالہ میرے عقد میں ہے، میری بیوی ہے. زید نے کہا ابنت اخی، یہ میرے بھائی کی لڑکی ہے، یہ بھتیجی ہے. فقضى بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا لخالتها، اس کی خالہ کے لیے، آپ نے خالہ کے لیے فیصلہ کیا. اللہ اکبر کبیرہ. سر یہاں پہ ایک کوشچن ہے، ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی 1453، جیسے آپ نے کہا نا کہ جو رضاحت ہے وہ 2 سال عیسیٰ سے ہے، لیکن اس حدیث کو آپ پلیز ذرا اوپن کیجئے. اچھا اس پر ہم بات کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا اس کی خالہ کے لیے، تو خالہ کس کے پاس تھی؟ جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس، اس کی اسما بنت عمیس. تو آپ نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ جو ہے وہ ماں کے مقام پر ہے. اور علی سے آپ نے کہا انت منی وانا منک، تم مجھ سے ہو میں تجھ سے ہوں، تیرا اور میرا بڑا گہرا تعلق. اور جعفر سے آپ نے کہا اشبہ تخلقی و خلقی، تم میری صورت اور میری سیرت دونوں کے مشابہ ہو، تم میرے جیسے ہو. اور زید سے کہا انت اخونا و مولانا، تم ہمارے بھائی اور ہمارے مولا ہو. یہ جو مولا علی کرتے رہتے ہیں نا لوگ، تو کبھی مولا زید بھی کہہ لیں، زبانیں جو ہے نا وہ ان کی باہر آ جائیں گی، لیکن یہ مولا زید نہیں کہہ سکتے. اسی وجہ سے معلوم ہوا کہ یہ علی رضی اللہ عنہ کو مولا مشکل کشا کے معنی میں لیتے ہیں، دوست کے معنی میں نہیں لیتے. اچھا جی، تو یہ جو آپ نے رشتے گنوائے ہیں یہ بالکل واضح ہیں. علی رضی اللہ عنہ کے چچا کی لڑکی ہوئی کیونکہ وہ حمزہ آپ کے چچا لگے، واضح ہے. جعفر رضی اللہ عنہ کی بھتیجی لگی کیونکہ جعفر حمزہ کے براہ راست بھائی ہیں. اور زید رضی اللہ عنہ، ان کے اور حمزہ کے درمیان آپ نے مواخات قائم کی تھی، اس وجہ سے انہوں نے کہا تھا یہ میرے بھائی کی ہے. تو اب اتنے رشتے جب جمع ہو گئے تو جعفر کے پاس چونکہ اس کی خالہ تھی تو خالہ کے حق میں آپ نے فیصلہ کیا. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ بچی جو ہے اس کی رضا، اپنا جو کفالت وغیرہ ہے، یہ اس کی خالہ اس کی زیادہ حقدار ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب اصحاب کے ساتھ اپنا الگ الگ تعلق اور رشتہ ظاہر کیا تاکہ کوئی ایک ناراض نہ ہو سکے. جی آگے کتاب القصاص ہم انشاءاللہ پھر پڑھیں گے. جی کس نے سوال کیا تھا اور کیا کیا تھا؟ تب میں نے کیا تھا. جی بولیے. سر میں یہ حدیث کے حوالے سے تھوڑی سی کنفیوژن ہے مجھے کہ جیسے رضاحت جو ہے وہ 2 سال کے لیے ہوتی ہے نا، 2 سال کی عمر میں، تو یہ حدیث ہے ایک صحیح مسلم کی 1453. اچھا وہ سہلہ رضی اللہ عنہ والی ہے، وہ سالم کو جو دودھ پلایا تھا، رضاعت نہیں، کبیر، وہ آپ کا سوال ہے نا؟ سالم رضی اللہ تعالیٰ جی ان کو کی دودھ نام ہے. پلایا تھا سہلہ ہاں نے، جی. وہی آپ کا سوال ہے رضاعت کبیر کے جی حوالے سے. جی اس پر جی نا بالکل. صحابہ کرام سے اب تک اختلاف ہے کہ رضاعت کبیر معتبر ہوگی کہ نہیں. اس میں جو مجھے سمجھ آتی ہے واللہ عالم، اور اکثر مشائخ محدثین ائمہ کرام اسی بات کی طرف ہیں کہ اصل تو یہی ہے 2 سال کی مدت میں دودھ پلایا جائے تو وہ معتبر ہوگا. لیکن جہاں صورت سالم والی ہو وہاں رضاعت کبیر بھی جائز ہے. اور سالم والی صورت کیا تھی کہ وہ بچپن سے اسی کے پاس رہا، سہلہ کے پاس. یہ شاید وہ ابو حذیفہ ان کی بیوی ہیں غالباً. تو
جی سر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھیں اور آ کر انہوں نے کہا تھا کہ اب یہ بڑا ہو گیا ہے اور باتیں سمجھنا شروع ہو گیا ہے اور میرے پاس ہوتا ہے تو میرے خامد ناگوار سمجھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو دودھ پلا لو اور اپنا رضائی بیٹا بنا لو. تو انہوں نے کہا اس کی تو داڑھی بھی آ چکی ہے، اب کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہو جائے گا، اس کے ساتھ تمہارے خامد کے جو دل میں بات ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور پھر ایسا ہی ہوا. تو یہ ٹھیک ہے، جس گھر میں ایسے کا واقعی مسئلہ ہو ان کے ہاں یہ اجازت ہے. لیکن بعض اہل علم کا کہنا یہ ہے صحابہ کرام سے اب تک کہ نہیں، یہ سالم کے ساتھ خاص تھا، اس کے بعد یہ اجازت نہیں ہے. لیکن اس خصوصیت کی دلیل واللہ عالم نہیں ہے. سر اسی چیز کو بیس بنا کے اس طرح کی پھر ملتی ہیں نا کہ توجہ ملتی ہیں کہ اگر آپ کسی سے اگر پردہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ اس طرح کریں کہ اس کو دودھ پلا دیں تو وہ پھر وہ آپ کے بس لیے جو ٹھیک ہے ہو وہ گیا. آپ کے ہاتھ میں یہ سارا معاملہ آ جائے پھر تو سارے ادھر بے پردہ ہی گھومے سب. سر یہ اس میرے سے یہ ویوز نہیں نہیں ہے میں نکلتا. تو. میں نے جو بات کہی اس پر دوبارہ توجہ کریں کہ جس گھر میں سالم رضی اللہ عنہ جیسا مسئلہ ہو اس کے لیے اہل علم نے اجازت دی ہے. یہ کہاں سے نکل آیا کہ جس سے پردہ نہیں کرنا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے؟ یہ تو عجیب بات ہے. شیخ آپ نے وہ پیچھے حدیث مبارکہ میں بتایا کہ رضاعت کے لیے ایک عورت کی گواہی جو ہے وہ کافی سمجھی جائے گی، تو اس کی وجہ؟ اس کی وجہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک عورت کی گواہی کو معتبر جانا، یہ وجہ ہے اس کی، اور محدثین کا اس پر اتفاق ہے. السلام علیکم شیخ، میرا ایک سوال تھا کہ وعلیکم کوئی السلام. عورت اگر کوئی عورت خواہ ایک شوہر اور بیوی کے رشتے کو توڑنا چاہے اور وہ یہ کلیم کرے کہ نہیں میں نے دونوں کو دودھ پلایا ہے، تو اس معاملے میں کیسا 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 حکم دیا جائے گا؟ ٹھیک ہے، وہ خاتون اگر معتبر ہے تو اس کی بات کو مانا جائے. اگر وہ جھوٹی ہے تو اللہ کے ہاں وہ عذاب کی حقدار ہے. جی شیخ جزاک اللہ. جی کلیئر ہے. سبحانک اللہم و بحمدک. جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.